يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. ابی ابن کعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے اللہ کے نزدیک؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ ہم آپ سوال کرتے ہیں, کوئی کوئز ہے, کوئی ویسے کوشچن کرتے ہیں, اچھا یہ بات کس کو معلوم ہے؟ اب ایک بچے نے بتا دیا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے. یہ نہیں, اس کو اچھی طرح اکنالج کریں. آپ اس کے یا تو سینے پہ ہاتھ مار کے یا پیچھے ٹیپ کر کے کندھے پہ آپ اس کو شاباش دیں, یعنی فزیکل ٹچ بھی کہ شاباش بہت اچھا. بعض اوقات بچوں کو گلے لگائیں, بعض اوقات ہاتھ ملائیں, بعض اوقات سر پہ ہاتھ پھیریں. یعنی کوئی بھی چیز ان کے ساتھ ایسی ہو کہ جس سے وہ سیکیور محسوس کریں اور واقعی ان کو محسوس ہو کہ ان کی تعریف کی گئی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ہماری منہ سے بولی ہوئی زبان نہیں سمجھتے, کیونکہ کبھی ہم بہت ہائی اردو بول رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم اس انداز میں کہتے ہیں کہ انہیں کانٹیکٹ سمجھ نہیں آتا, کیونکہ وہ بھی لینگویج لرن کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیے, ہم بول رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے جو ان کے بچپن کے ذہن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرے. ان کو لفظ سنائی دے رہے ہیں ابھی. ان کے لیے آپ کی زبان ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ساتھ کوئی ایک اجنبی زبان بولے. ہم اس فیکٹر کو ذہن میں نہیں رکھتے, ہم سمجھتے ہیں ہم بول رہے ہیں اور ہماری ہر بات بچے کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ آہستہ آہستہ سمجھ جاتا ہے, لیکن بچے کے لیے منہ سے بولی ہوئی زبان کے علاوہ باڈی لینگویج, زبان سے تعریف کے علاوہ فزیکل ٹچ یعنی جسمانی جیسچر سے آپ ان کی تعریف کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا بعض اوقات ذہنی لیول اتنا نہیں ہوتا جتنی بڑی بڑی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ سن کیوں نہیں رہے؟ بھائی سن رہے ہیں مگر ان کو الفاظ نہیں سمجھ آ رہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. بعض اوقات سمجھ آ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بڑے بھاری ہوتے ہیں. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہو تو ہم نے اسکول بھیج دیا, وہاں سارا دن انگریزی بولتا ہے, یا فرینچ میں ڈالا ہوا ہے وہ کچھ اور بولتا ہے, یا عربی اسکول میں ڈالا ہوا تو عربی بول رہا ہے. سارا دن تو وہ کچھ اور بولتا ہے, جب گھر آتا ہے تو اماں کوئی اور زبان بولتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ماں ہیں, ہماری تو ہر بات ان کو سمجھنی چاہیے, اور ہم یہ بھول چکے ہیں کہ 6 گھنٹے وہ کہاں گزار رہا ہے اور باقی ٹوٹے پھوٹے چند گھنٹے جس میں ہماری پوری توجہ نہیں ہے ان پر وہ کہاں گزار رہا ہے. تو وہ ایک مینٹل گیپ آ جاتا ہے, ایک لینگویج بیریئر آ جاتا ہے. اگر ماں کو وہ زبان نہیں آتی جو بچہ اسکول میں بول رہا ہے تو بچے کی بہت سی باتیں ماں نہیں سمجھتی اور ماں کی بہت سی باتیں بچہ نہیں سمجھ رہا, جس کے نتیجے میں ماں اور بچے کے درمیان ایک ان نیچرل ڈسٹینس ہے اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کس فیز سے گزر رہا ہے. اور ہمیں بس ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتے اور یہ سمجھتے نہیں اور یہ مانتے نہیں اور یہ وہ نہیں کرتے جو ہم کہہ رہے ہیں. لیکن بچے کا کیا احساسات ہیں اور بچہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیوں نہیں ہم سوچتے, اس کے بارے میں ہم غور کیوں نہیں کرتے. تو ہمیشہ بچوں سے بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں, ان کی زبان میں بات کریں. منہ سے الفاظ بولنے کے ساتھ ساتھ باڈی لینگویج بھی ضروری ہے. آپ یوں سمجھے جیسے آپ بہروں سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہرے سے بات کر رہے ہیں. بہروں سے کس زبان میں بات کی جاتی ہے؟ سائن لینگویج, ٹھیک ہے نا. تو بچوں کے ساتھ بولنے کے ساتھ ساتھ سائن لینگویج بھی ضروری ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ انہیں کہتے ہیں بگ تو صرف منہ سے بگ کہنا یا بڑا کہنا کافی نہیں, یعنی ساتھ بولیں اور ساتھ اشارے, لمبا چوڑا چھوٹا نیچے اوپر. کیونکہ بعض اوقات ہم بت بن کے ہم صرف بولے جا رہے ہیں, انہیں کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو اس کے کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ابھی وہ سیکھ رہا ہے.
اگرچہ ہم بولتے ہیں وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اوپر کا اور کس کو نیچے کا. اسی لیے اتنا شدید قسم کا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو فلاں چیز کے اوپر رکھی ہوئی نا کینچی وہ لے آؤ, اب اس کو مل ہی نہیں رہی. آپ کہتے ہیں بدھو کہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملتا, تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں چیزیں رکھی ہوئی, تمہیں نظر نہیں آتی. بھائی اس کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے جس چیز کا بولا, مثلا آپ کہتے ہیں چھتی پہ رکھا ہے, فلانے پہ رکھا ہے, اس کو نہیں پتا. تو یہ جو گیپ ہے اس کو کم کرنا نہایت ضروری ہے.